سب سے پہلے تو میری یہاں پر حاضری ہوئی مرکز فیضان مدینہ میں، تو جو میں نے یہاں محسوس کیا اس کے متعلق چند باتیں عرض کر دوں۔ یہاں آتے ہی ایک سرور اور اچھی کیفیت محسوس ہوئی، اور اس کا سبب فقط یہ ہے کہ یہاں پر ہر طرف ہر جانب اور پوری فضا میں ہمیں سنتوں کی بہاریں نظر آئیں، اور ہمیں یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور ان کے پروانے نظر آئے۔ یہ حضرت امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان اور محنت اور خلوص ہے کہ جو شخص بھی یہاں آتا ہے اسے اس خلوص کی کیفیت متجسد نظر آتی ہے۔ اگرچہ خلوص ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن ان کا خلوص اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر ہمیں چلتے پھرتے وہ خلوص کی جو ہے وہ لوگ متجسد نظر آتے ہیں، خلوص سے بھرپور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں مزید خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو سب سے اہم چیز تھی جس کے متعلق میں خاص طور پہ حاضر ہوا اور میں نے دیکھا، اور اس کے تمام شعبہ جات، خصوصی طور پہ جو چیز مجھے زیادہ پسند آئی وہ کتب تراجم ہے کہ جس میں عربی کتب کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ ہر کام کو ایک خاص شعبے کے ساتھ متعلق کر دینا اور اس شعبے میں خاص اور متخصص لوگوں کو رکھ دینا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام وہاں سے ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص خاص شعبے کا متخصص ہو اور وہ اسی شعبے میں اپنے شعبے میں کام کرے تو وہ اچھے سے اچھا کرتا ہے۔ اسی طرح جو کتب تراجم کے بعد شعبہ تفاسیر تھا، شعبہ درسی کتب تھا، المدینہ العلمیہ وغیرہ، منجیات و موبقات، اس کے حوالے سے تمام شعبہ جات اپنی جگہ پر ایک مستقل ادارہ ہیں۔ اگرچہ کہنے کو تو وہ سب دعوت اسلامی کے تحت ہی چل رہے ہیں، لیکن میں یوں کہوں گا کہ یہ سب مستقل ادارے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے لیے عالمی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ حضرت محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لگایا ہوا پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ مدنی چینل کے متعلق میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اس میں جو قدم دعوت اسلامی نے مدنی چینل کے حوالے سے اٹھایا بہت ہی اچھا اور کامیاب قدم ہے۔ اگر اس کے متعلق یوں کہا جائے کہ اس کی شدید حاجت تھی اہل سنت و جماعت کو، اور ہم اس سے بہت خوش ہیں، عوام اہل سنت کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ بنگلہ دیش میں نے کافی جگہ میں، ہر تھانہ میں، ہر ضلع میں ہم بھی سفر کیا ہے۔ امیر اہل سنت علامہ الیاس عطار دامت برکاتہم العالیہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، میرے بات بھی ہوا ہے، تو الحمدللہ تعریف بھی کرتے ہیں، جو ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی اعتقاد بھی کرتے ہوں، ان کا حیات اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ کر دے۔ بے شک میرے خیال میں اللہ کی ولی ہے۔ اہل سنت کے عقیدے پر رہنے کے لیے دعوت اسلام جو کام کر رہا ہے بنگلہ دیش میں، الحمدللہ اللہ رب العالمین سب کے کام پر برکت عطا فرمائے، اور سارا دنیا میں یہ سب جگہ پھیل جائے، اور دعوت اسلام کی خدمت کے اوپر دنیا کے سب مسلمان اکٹھا ہو جائے، یہ ہم لوگ کا ارادہ ہے، اور اللہ کی پاگاہ پہ ہم لوگ یہ دعا کرتے ہوں جو دعوت اسلام بنگلہ دیش میں نہیں گوٹا ساری دنیا پر آباد رہے، اور اللہ کے ولی کی ولایت کی جو باتیں یہ لوگ کے پاس سے جو آدمی لوگ سن رہا ہے، اس سے اللہ کا ولی کی شان بھی بڑھ رہا ہے، نبی کی شان بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بنگلہ دیش کی یہ خدمت کو، دعوت اسلام کی خدمت کے اللہ قیامت تک جاری رہے۔ میں خود بھی ایک مدنی چینل کی دیکھنے والا ہوں، اور جتنے میرا عاشقان ہے، مریدان ہے، محبان ہے، وہ لوگ کو بھی دعوت اسلام کی یہ خدمت کی مدنی چینل دیکھنے کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں۔ آج یہ حسن اتفاق ہے کہ دعوت اسلامی جو ایک عالمی تحریک ہے اہل سنت والجماعت کی،
اس تحریک کے وفد سے ملاقات اس مقام پہ ہو رہی ہے، اور میں آج سے نہیں کافی دنوں سے دعوت اسلامی تحریک سے انتہائی متاثر ہوں۔ بہت ہی خوشی ہے کہ یہ وفد اپنے بہترین انداز سے ہر پیمانے سے میڈیا کے طریقے سے اور ذرائع ابلاغ سے یہ بہترین کام کر رہے ہیں سنیت کا، اور میں کافی متاثر ہوں الحمدللہ، اور ہر جگہ میری ہر طرح سے تائید حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ دعا کرتا ہوں مولا تبارک تعالیٰ اس کو اور عروج عطا فرمائے، خاص طور سے دشمنوں کے شر، حاسدوں کے حسد سے اس تحریک کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب قادری رضوی انہوں نے اس کو جو جلا بخشی ہے، ان کی جو یہ پیش قدمی ہوئی سلسلے میں، اللہ ان کو روز افزوں صحت و تندرستی توانائی عطا فرمائے، اور اس کے جتنے بھی مبلغین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی سے نوازے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کی سخت ضرورت تھی۔ لوگ گھر بیٹھے ہوئے اصلاح حاصل کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے مسلک اہل سنت کی حقانیت اور اس کی سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ گھر بیٹھے ہوئے لوگ آج کی مصروفیات کے دور میں دعوت اسلامی تبلیغ جو پاکستان سے اٹھی اور عالمی پیمانے پر یہ چھا گئی ہے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، اس کو لوگوں نے مقبولیت کا شرف دیا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے سے بہت ہی اچھی اور نیک باتیں، یہاں تک کہ احقاق حق اور ابطال باطل کی باتیں اور سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور کافی اصلاح پذیر ہو رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ اس تحریک کو ترقی عطا فرمائے۔ کوئی ایسا گرین پگڑی والا نظر نہیں آتا تھا، یہ میں سن 86-87 کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس عرصے میں بحمدہ ہی تعالی راجدل گیا، اولڈن، بری، بولٹن، مانچسٹر، پرسٹن، بلیک برن، روز نئی سے نئی کو خبر سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے نیا مرکز قائم کیا۔ یہ خیال میں بھی بات نہیں آتی تھی کہ یہاں تو 3-4 پہلے ہی مراکز موجود ہیں، مساجد ہیں، اس پر کسی کی نظر بھی نہیں تھی کہ اس جگہ میں اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ عمارت اللہ کے دین کے لیے اتنی بڑی جو اس میں آپ نے ہم موجود ہیں یہ حاصل کر لی گئی۔ تو یہ کیوں ہم کہیں کہ یہ صرف اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا یہ نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ہزار مبارکوں کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے مساجد و مراکز بنانے میں کسر نہیں چھوڑی ہے۔